بہت شکریہ محترم وائس چانسلر صاحب میر چاچا خان یونیورسٹی سندھی، محترم جناب رجسٹرار صاحب میر چاچا خان یونیورسٹی سندھی، اور میرے تمام معزز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ میرے پاس 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے اور اسی وقت میں مجھے اپنا مطالعہ یہاں پیش کرنا ہے، تو کسی بغیر تمہید کے میں جو ہے اپنی موضوع کی جانب ہی چلتا ہوں۔ بلوچستان کی سرزمین اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں پر دارالعلوم دیوبند سے بھی ایک عشرہ قبل مولانا محمد فاضل درخانی نے علمی پیاس بجھانے کا پورا انتظام کر دیا تھا۔ اگرچہ ایک رائے کے مطابق یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند کے بعد وجود میں آیا ہے، لیکن پورے قد کے ساتھ معاشرے میں اس کے اثرات نمودار ہوئے، جو ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور باعث تکلیف بھی۔ مکتبہ درخانیہ کے زوال اور اسباب کی جانب بڑھنے سے قبل ضروری ہے کہ ان محرکات کا جائزہ لیا جائے جو مکتبہ کی کامیابی اور عروج کا باعث بنی ہیں۔ عروج اور کامیابی کے محرکات کے علم ہونے کے بعد ہم زوال کے اسباب کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، لہذا 3 وجوہات پیش کیے دیتا ہوں۔ مولانا محمد فاضل خان درخانی کی ذاتی حیثیت جو پہلی وجہ ہے مکتبہ درخانی کے کامیابی اور عروج کی۔ اداروں کے عروج و زوال، عروج و کامیابی میں شخصیات کی ذاتی حیثیت، ان کا مقام و مرتبہ، علم و فہم اور اخلاص کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ بالکل اسی مانند مولانا محمد فاضل درخانی اپنی ذات میں ایک ادارہ اور انجمن تھے۔ وہ علاقے کے رئیس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ جو بھی آپ کے حلقہ اور محفل میں آتا گناہوں سے طائب ہو جاتا، نیک و پارسا بن جاتا۔ دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ عیسائیوں کے خلاف جد و جہد ہے۔ مکتبہ درخانی کے عروج کی دوسری بنیادی وجہ ایک مورچہ کی مانند اور دفاعی طور پر پوری شدت کے ساتھ عیسائی مشنری کا مقابلہ کرنا تھا۔ آج سے 1.5 صدی قبل یہاں کے مسلمان اگرچہ اسلام کے احکامات سے درست طور پر آشنا نہ تھے، لیکن بہرحال دین سے محبت ان کے دل میں رچی بسی تھی۔ لہذا اسی محبت کی بنیاد پر اہل علاقہ نے مکتبہ درخانیہ کا بھرپور ساتھ دیا، انہیں مالی مدد فراہم کی، قرآن مجید کے بلوچی ابراہی تراجم کی تمام اخراجات یہیں کے عوام نے ادا کیے تاکہ عیسائی مشنری کے خلاف جد و جہد مزید تیز تر ہو۔ جو تیسری وجہ ہے کامیابی کی، وہ مقامی زبان میں ہی تدریس تھا۔ 1.5 صدی قبل جبکہ سپیو ڈاڈھر میں اردو بولنے والے لوگ شاذ و نادر پائے جاتے تھے، اس زمانے میں مقامی باشندوں کو دین کی تعلیمات ان کی دہلیز پر ان کی مادری زبان میں فراہم کرنا مکتبہ کے کامیابی کی بنیادی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نے اپنی مادری زبان میں اسلامی تعلیمات کو بھرپور انداز میں سیکھا اور آگے پھیلایا۔ اگر مکتبہ کی تدریس زبان اردو ہوتی تو شاید اس قدر مکتبہ پذیرائی حاصل نہ کر پاتا۔ ان 3 محرکات کے بعد ہم زوال کی جانب چلتے ہیں کہ مکتبہ کیوں 1 صدی تک علم کی چراغ جلانے کے بعد زوال کا شکار ہو گیا۔ مکتبہ درخانیہ کے زوال کے اسباب و عوامل پر اگر سے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، یہ موضوع تشنا اور تحقیق طلب ہے۔ بہرحال میرے مطابق جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مکتبے کے اندر سے جو طلباء فارغ ہو جاتے تھے، جو علماء کرام ہو جاتے تھے، وہ دیگر علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ اگر ہم مکتبہ درخانیہ اور دیگر اداروں کا تقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ سربراہ ادارہ ہمیشہ ادارے کے ہونہار شاگردوں کو اپنے ساتھ اپنے ہی ادارے میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ اس کی باغ دوڑ سنبھال سکیں اور اس کے دست راست بنیں۔ لیکن اس کے برعکس مولانا محمد فاضل خان درخانی نے اپنے شاگردوں کو دیگر علاقوں میں بھیجا۔ بلا شبہ انہوں نے کسی حکمت کو مد نظر رکھ کر بھیجا ہوگا، لیکن اس طرح شاگردوں کے دور چلے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکتبہ میں علمی افراد کی کمی ہو گئی اور پھر یہ خلا کبھی پر نہ ہو سکا، جس کی مثالیں ہیں کہ مولانا محمد عمر دین پوری کو آپ نے جو ہے شکارپور بھیجا تھا،
اور اس کے بعد پھر وہ خزدار چلے گئے تھے۔ ایسے ہی میاں حضور جان جتوئی کو ڈاڈا سے سنی بھیجا تھا اور اس کے بعد پھر وہ وہیں پر انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ دیگر مثالیں بھی اس کی موجود ہیں۔ دوسری وجہ ہے دفاعی طور پر جد و جہد۔ مکتبہ درخانی کی تمام تر سعی جد و جہد اور خدمات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ تمام تر کاوشیں فقط ایک رخ اور نقطے کے گرد تھیں، جس کا پورا زور عیسائی مشنری کا مقابلہ کرنا تھا اور مقامی افراد کو عیسائی ہونے سے دلیل کی بنیاد پر بچانا تھا۔ یعنی کہ جتنا لٹریچر مکتبہ نے پیدا کیا وہ سارا کا سارا اسی لیے پیدا کیا تھا کہ عیسائی مشنری کا مقابلہ دلیل کی بنیاد پر کی جائے، اور اسی دلیل کی بنیاد کی وجہ سے ہی جو ہے یہاں کے بلوچ اور براہوئی عیسائی نہیں ہوئے، بلکہ وہ اچھے طریقے سے مسلمان ہی بنے رہے۔ اور بلا شبہ مکتبہ درخانیہ اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے، اور بلوچ براہوئی اقوام میں سے کوئی ایک فرد بھی عیسائی نہیں ہوا، لیکن یہ تمام تر کاوشیں دفاعی انداز سے تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکتبہ کا بیشتر لٹریچر بھی اسی دور میں لکھا گیا ہے۔ البتہ یہاں افسوس کا پہلو یہ ہے کہ عیسائی مشنری کو اپنے مقاصد میں ناکام کرنے کے بعد مکتبہ کے سعی و جہد میں کمی آنے لگی، اور پھر اگلے 2 سے 3 عشروں میں مکتبہ مکمل طور پر زوال کا شکار ہو گیا۔ جو تیسری وجہ ہے مکتبہ کے زوال کی، وہ مولانا محمد فاضل خان درخانی کا نرینہ اولاد نہ ہونا ہے۔ مولانا محمد فاضل درخانی کی صرف ایک بیٹی تھی، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ آپ کی بیٹی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تو آپ ہی نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور خود ہی اس کی پرورش کی۔ 1857 میں جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بھتیجے مولانا عبدالحی درخانی نے مکتبہ کا انتظام و انصرام سنبھالا، اور اس کے بعد آپ کے نواسے مولانا عبداللہ درخانی نے مکتبے کو سنبھالا۔ یوں اس طرح اچانک ایک فرد کے رحلت کے بعد مجبوراً دوسرے کو ادارے کے لیے خود کو وقف کرنا پڑا، لیکن یہ سلسلہ بھی تادیر نہ چل سکا۔ اگر آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہوتی تو یہ ادارہ پورے قد کے ساتھ اور اسی رفتار کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا۔ جو چوتھی وجہ ہے کہ مکتبہ سے جو علماء کرام فارغ ہوئے تھے ان کی اولاد کا دینی علم کی جانب کم توجہ دینا ہے۔ ادارے سے متعلق افراد جب اپنے آنے والی نسل کو اپنے مقاصد سے آشنا کرتے ہیں تو پھر وہی نسل ان کی دست و بازو بن جاتی ہے اور انہی مقاصد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن مکتبہ درخانی کے ساتھ بدقسمتی سے دیر تک ایسا نہیں ہو سکا۔ 1-2 مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میاں حضور جان جتوئی کے بیٹے مولوی نظام الدین تھے، جنہوں نے بینٹ میں ایک چھوٹے سے مکتب کو سنبھالا اور وہیں انتقال کر گئے۔ لیکن اگر وہ اپنے والد کے مدرسے میں طائف سنی میں نظام کو سنبھالتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا۔ ان کے بینٹ جانے سے نہ بینٹ میں کوئی علم کی شمع جلی اور نہ ہی طائف کے مکتبے کو سنبھالنے کا مؤثر انتظام ہوا۔ مولانا محمد عمر دین پوری کے صرف ایک بیٹے تھے، لیکن وہ بھی آپ کے سلسلے کو آگے نہ بڑھا سکے، لیکن ان کی بیٹی تاج بانو نے تحریر و اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ الغرض یہاں کے فارغ التحصیل علماء کرام، شاگرد و اساتذہ کرام نے اپنی اولاد کو دینی علم کی اہمیت سے آگاہ کرتے اور حصول علم کے لیے مکتبہ میں بھیجتے تو ادارے سے ایسے افراد ضرور پیدا ہوتے جو مکتبہ کو آگے بڑھاتے، مستحکم کرتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جو 5ویں وجہ ہے وہ مولانا عبداللہ درخانی کی دیگر مصروفیات ہیں۔ مولانا عبداللہ درخانی جو مولانا محمد فاضل خان درخانی کے نواسے تھے، انہوں نے اگرچہ مولانا عبدالحی درخانی کے بعد مکتبہ کا انتظام سنبھالا تھا، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ سے قائم نہ رکھ سکے۔ ان کا گرمیوں میں کوئٹہ منتقل ہو جانا اور پھر قاضی قضات کے عہدے کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ مکتبہ کو وقت اور توجہ نہ دے سکے، جس کی وجہ سے مکتبہ زوال کا شکار ہو گیا۔